نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم. آج بحمدی تعالی 12واں اور 13واں پارہ تراویح کی نماز میں پڑھی گئی. سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ یوسف پورے قرآن میں جتنے بھی قصے ہیں انبیاء کرام کے کہ جو بھی واقعات ہیں ان تمام قصوں میں سب سے بہترین جو قصہ ہے قرآن کریم میں وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ اے محبوب آپ کو سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے محبوب سے کلام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایک قصے کو چنا. اب کہہ رہا ہے نحن نقص علیک، اے محبوب ہم آپ کو سناتے ہیں ایک بہترین قصہ. اور وہ قصہ کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی اپنے محبوب کو اگر کسی دوسرے کی کہانی سنائے تو اس کے محبوب کو بری لگتی ہے کہ میرے سامنے کسی اور کی تعریف، کسی اور کی کہانی. لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب یہ جو حسن یوسف ہے یہ آپ ہی کی بارگاہ کی خیرات ہے، اور حسن یوسف جو دنیا میں مشہور ہے وہ آپ کے حسن کے کروڑوں حصے کا ایک حصہ ہے. اب اسی بہانے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کا موقع بھی مل جائے گا. یوسف علیہ السلام کی کہانی سنانے کے ذریعے سے آپ سے تھوڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. مقصد کیا ہے یوسف علیہ السلام کا کہانی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کے پر پوتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 شادی تھی، اور 2 بھائی جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے سگے تھے، اور باقی 9 جو بھائی تھے وہ سوتیلے تھے. یعقوب علیہ السلام کے جو 11 اولاد تھی ان کے نام یہ ہیں. نمبر 1 یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یشجر، دان، نفتالی، جاو، آشر، یوسف اور بنیامین. یہ 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ طاقتور یہ تمام کے تمام 9 بھائی تھے. اور یوسف علیہ السلام حسن میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے لیکن طاقتور اتنا وہ نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 7 برس کی ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا. خواب میں یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج
اور یہ چاند، یہ سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 برس کی تھی، بچہ ہی تھے، اور خواب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج یہ ان کو سجدہ کر رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اس خواب کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ابو جان میں نے رات کو ایسا ایسا خواب دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش رہو، آہستہ بولو، یہ بات تمہارے بھائیوں میں سے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا تو وہ سب تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کو سن کر یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے گا، اسی لیے اس نے یہ خواب دیکھا ہے، مگر دوسرے جو اور لڑکے تھے وہ اس امید میں تھے کہ باپ کی جگہ ہمیں ملنی چاہیے، مگر یہ وہ چونکہ طاقتور تھے، تندرست تھے، مضبوط تھے، اور سوچا اگر خوشی سے نہیں تو زبردستی چھین کے لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانی تھی۔ تو خواب انہوں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر بتایا نہیں، لیکن کسی ذریعے سے ان بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور یہ ہم سب پر فوقیت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو ان تمام بھائیوں نے میٹنگ کر کے یہ مشورہ کیا کہ یوسف ہی کو ختم کر دیتے ہیں، نہ یہ رہیں گے اور نہ ان کو وہ درجہ ملے گا، پھر ہم لوگوں کو وہ درجہ مل جائے گا۔ تو ان لوگوں نے رائے مشورہ کر کے ایک روز بکری یہ لوگ چڑھاتے تھے جا کے جنگل میں، تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پاس رکھتے تھے، کبھی نہیں بھیجتے تھے جنگل وغیرہ، وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے۔ ان بھائیوں نے ایک بار کہا کہ ابو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھی ہم اپنے ساتھ لے جائیں، یہ اکیلے یہاں آپ کے پاس ہیں، تھوڑا ہم گھما لیں گے، سیر کرا لیں گے، تو آپ ہم کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے جنگل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بہت چہیتا اور لاڈلا ہے، اور تم لوگوں پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، لے جاؤ گے تو کہیں لاپرواہی میں کھو دیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے وعدہ کیا نہیں، میں پکا وعدہ کرتا ہوں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، یوسف کو چھوڑوں گا نہیں، اور اپنے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو گودی میں اٹھا لیا بھائیوں نے، اور پیار کرنے لگے والد کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم بھی اس سے آپ کی طرح محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ 11 میں سے 9 جو تھے یہ محبت نہیں کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، لیکن والد صاحب کے سامنے انہوں نے دکھایا، لے کے چلے گئے جنگل میں۔ جب یہ جنگل میں پہنچے تو جو گودی میں لیے ہوئے تھے انہوں نے فوراً اس کو وہیں سے نیچے پٹک دیا یوسف علیہ السلام کو، اور کہا کہ میں تجھے یہاں مارنے لایا ہوں، اور 9 بھائیوں نے مل کے ان کو پہلے مارا یوسف علیہ السلام کو، چھوٹے سے تھے، 7 سال کی عمر تھی، منہ پہ مارا، جسم پہ مارا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے کپڑے اتار لیے یوسف علیہ السلام کے، اور سب لوگوں نے مل کے یوسف علیہ السلام کو، کنواں تھا ایک مدین میں، وہ کنویں میں ڈال دیا ان کو کہ کنویں میں اس کو پھینک دو اور اسی میں یہ پانی میں ڈوب کے مر جائے گا۔ اب کنویں میں تو یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے، بھائیوں نے پھینک دیا، کپڑے جو تھے وہ اتار لیا، اور یوسف علیہ السلام کے گلے میں جب یہ چلے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر گلے میں تعویذ کی طرح باندھ دیا تھا کہ یہ تمہاری حفاظت کرے گا، تو وہی ایک گلے میں رہ گیا، باقی سب کپڑے ان لوگوں نے اتار دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی کنویں میں گرے، فوراً اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ، یوسف کو کنویں میں پہنچنے سے پہلے، پانی کے تہہ میں پہنچنے سے پہلے ایک بڑا پتھر نیچے رکھ کر اس پہ اس کو بٹھا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے جبریل، سدرہ سے آپ کتنی مرتبہ بہت تیزی سے زمین پر آئے؟ کتنی مرتبہ؟ بہت، مطلب آئے تو آپ زمین پہ بہت بار، لیکن سب سے زیادہ تیز رفتار میں آپ کتنی مرتبہ آئے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام 3 بار، 3 بار میں سدرہ سے بہت تیزی سے زمین پر آیا۔ پہلی بار کب؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حلق پہ چھری رکھ دی چلانے کے لیے، ان کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے، تو انہوں نے چھری رکھ دی تھی، تب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ فوراً جنت میں جاؤ، دمبا لے کر واپس زمین پر جاؤ،
اور چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹا کے دمبا کو لٹاؤ تاکہ اسماعیل کی جگہ وہ دمبا قربان ہو جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت تھا پہلی بار جب میں بہت تیزی سے سدرہ سے جنت میں پہنچا اور وہاں سے میں دمبا لے کے زمین پر گیا، چھری چلنے والی تھی، چلنے سے پہلے میں نے دمبا ان کو ہٹا کے وہاں رکھا، ایک تو میں سب سے اجلت میں وہ زمین پر آیا سدرہ سے، ٹھیک۔ دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، دوسری مرتبہ جب ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، تو ان لوگوں نے جب کنویں میں چھوڑ دیا یوسف کو، ادھر یوسف کو چھوڑا، ادھر رب نے مجھے حکم دیا کہ اب تم زمین پر جاؤ، کنویں میں گرنے سے پہلے تم کو پہنچنا ہے اور پتھر وہاں یوسف کے پہنچنے سے پہلے تم کو رکھنا ہے اور اس پہ بٹھانا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا دوسری بار میں بہت تیزی سے سدرہ سے میں زمین پر آیا، اس وقت جب یوسف کنویں میں گر گئے، انہوں نے جب چھوڑ دیا، ادھر انہوں نے چھوڑا، ادھر میں نے سدرہ چھوڑا، ان کو پانی میں پہنچنے سے پہلے میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے پتھر پہ ان کو اطمینان سے بٹھا دیا۔ پوچھا کہ تیسری مرتبہ کب آئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام تیسری مرتبہ جنگ احد میں جب کافروں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تو دانت ٹوٹ کے جیسے ہی خون آپ کے منہ سے نکلا، اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تم کو پہنچنا ہے اور حضور کے میرے محبوب کے قطرے کو اپنے دامن میں تم کو لینا ہے، اگر زمین پر قطرہ گر گیا تو قیامت تک زمین پر سبزہ نہیں اگے گا۔ تو میں تیسری مرتبہ اجلت میں جو میں آیا سدرہ سے وہ احد کے موقع سے جب آپ کا خون زمین کی طرف گر رہا تھا تب۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو بہت تیزی سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور پتھر نیچے رکھے اس پہ بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بٹھا بھی دیا اور وہ جو تعویذ قمیض کا جو والد نے باندھ دیا تھا ان کے گلے میں، اچانک اس کپڑے سے روشنی نکلنے لگی اور کنویں میں جو اندھیرا پن تھا وہ ختم ہو گیا۔ ادھر ان بھائیوں نے کیا کیا کہ کپڑا کسی جانور کو مار کے اس کے خون میں پورے کپڑے کو رنگ دیا اور میٹنگ یہ کی کہ والد سے جا کے کہہ دیں گے کہ بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا اور بڑی مشکل سے میں نے یہ کپڑا حاصل کیا ہے اور ثبوت کے طور پہ دیکھیے یہ خون کپڑے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو لے کے ان کے بھائی لوگ جب گھر پہنچے تو والد نے کہا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ تو یہ لوگ رونے لگے دھاڑے مار مار کر اور بولے وہ میرا بھائی یوسف کو میں نے بیٹھایا تھا ایک جگہ سامان کی حفاظت کے لیے، ہم لوگ بکریاں چگا رہے تھے، بھیڑ آ کے اس کو لے گیا اور بھیڑیے نے چیڑ پھاڑ کے کھا لیا، اور یہ دیکھیے ثبوت کے طور پہ کپڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کپڑا دیکھا تو پورا کپڑا، ان لوگوں نے کپڑے میں خون تو لگایا مگر کپڑے کو پھاڑنا بھول گئے یہ کہ بھئی بھیڑیا جب نوچے گا تو کپڑے بھی پھٹیں گے، یہ پھاڑنا بھول گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یار یہ تو تم لوگوں کی مکاری لگتی ہے کہ بھیڑیے نے یوسف کو پھاڑ دیا مگر کپڑا کہیں سے نہیں پھٹا ہوا ہے، کپڑا بالکل تندرست صحیح سلامت ہے، یہ مجھے تم لوگوں کی مکاری لگتی ہے۔ اور پھر وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا فصبر جمیل، ہم تو صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو جب وہ لوگ روز آتے تو کنویں میں جھانک کے دیکھتے تھے کہ ہے یا نہیں۔ تیسرے دن مدین سے ایک قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، 3 دن تک وہ کنویں میں یوسف علیہ السلام رہے۔ جب مدین سے قافلہ روانہ ہو رہا تھا مصر کی طرف تو ان لوگ اسی کنویں کے پاس وہ قافلے والے ٹھہرے، انہوں نے پانی کے لیے دیکھا کہ کنواں ہے تو پانی کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا۔ مفسران کرام بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے کنویں کا پانی کھارا تھا، جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا قدم پڑا وہ پانی میٹھا ہو گیا، آج بھی وہ کنویں کا پانی میٹھا ہے یوسف علیہ السلام کے قدم کی برکت سے۔ اب انہوں نے جب ڈول ڈالا کنویں میں تو انہیں کیا پتا کھارا ہے یا میٹھا ہے، انہوں نے تو کنواں دیکھ کے ڈول ڈالا کہ پانی ہے، لیکن ڈول کو یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑ لیا تو ان لوگوں نے جب نکالا تو یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے تو اتنے حسین اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کہ ان لوگوں نے پہلی بار دیکھا۔
اب یوسف علیہ السلام کو وہ لوگوں نے دیکھا تو بولے بھائی یہ تو غلام لگتا ہے کسی کا، چلو اس کو لے چلتے ہیں. تو وہ قافلے میں اپنے ساتھ میں وہ لوگ قافلے والے لے کے یوسف علیہ السلام کو چل دیے. جب یہ بھائی لوگ چوتھے دن آئے بکریاں چرانے تو انہوں نے دیکھا کنویں میں جھانک کے کہ یوسف تو ہے ہی نہیں، کون لے گیا؟ تو پھر وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے اور وہ قافلے والے کو پکڑ لیا اور یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے ان بھائیوں نے کہا یہ تو میرا غلام ہے بھاگا ہوا، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کئی دن سے. ہاں اگر لے جانا ہے تو میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تم چاہو خریدنا تو خرید لو، اس شرط پر کہ یہاں سے بہت دور لے کے جانا، آس پاس میں نہیں رہنا چاہیے. تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو مصر جا رہے ہیں، مصر کی تو لمبائی کافی ہے یہاں سے اور وہاں جا رہے ہیں، اگر آپ بیچنا چاہو تو بتاؤ قیمت. تو کل 20 روپے میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا. اب وہ قافلے والے نے سوچا بڑا سستا ہے اور خوبصورت غلام ہے، اس کو لے کے چل دیا. مصر میں جب پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے تو اتنی حسین اتنے خوبصورت کہ پورے شہر میں ویسا حسین کوئی دوسرا بچہ نہیں تھا. تو اس قافلے والوں نے سوچا کہ ہم اس کو بہت گرا قدر قیمت میں بیچ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے. جب انہوں نے بازار میں یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا تو بہت زیادہ قیمت لگانے لگے لوگ. حسین بہت تھے خوبصورت، دے دو دے دو. تو ان لوگوں نے اس دن بیچا نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے. اعلان کیا کہ فلاں دن یوسف علیہ السلام مصر کی بازار میں بیچے جائیں گے، جو جو سرمایہ دار ہیں مالدار لوگ ہیں وہ سب آ جائیں، بولی جو صحیح لگائے گا اس کو دے دیا جائے گا. شہرت ہو گئی پورے مصر میں کہ ایک بہت حسین بچہ آیا ہوا ہے، غلام ایک آیا ہے بہت خوبصورت. اب اس کے خریدنے کے لیے دور دور سے بڑے بڑے سرمایہ دار پیسے والے لوگ سب چل دیے. جب وہ لوگ چل دیے دور دور سے تو ایک بوڑھی عورت بھی چاول کے چند دانے اپنے دوپٹے کے آنچل میں باندھ کے وہ بھی چل دی یوسف علیہ السلام کو خریدنے. اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے صف میں وہ عورت بھی جب چلی تو کسی مالدار نے پوچھا کہ بوڑھی عورت سے تم کہاں جا رہی ہو؟ تو بولی بازار مصر میں جا رہے ہیں یوسف کو خریدنے. تو بولے کہ کیا قیمت میں خریدو گی؟ پیسے اسے ہیں تمہارے پاس؟ وہ تو بہت بڑی بڑی قیمت میں لوگ خریدنے جا رہے ہیں، بڑے بڑے راجا مہاراجا جا رہے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے خریدنے کے لیے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا میرے پاس چاول کے چند دانے ہیں، میں بھی قیمت لگاؤں گی، میں بھی اس سے خریدنا چاہوں گی. تو وہ ان لوگوں نے بوڑھی عورت سے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، وہاں کروڑوں اربوں روپے کی بات ہے، یہ چاول کے چند دانے اس میں تم کہاں خرید پاؤ گی، مت جاؤ محنت مت کرو. تو بوڑھی عورت نے کہا میں جانتی ہوں کہ چاول کے ان چند دانوں میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، مگر جا اس لیے رہی ہوں کہ خرید بھلے نہ سکوں لیکن خریداروں میں نام تو میرا آ جائے گا، میں خریداروں کے صف میں تو کھڑی ہو جاؤں گی. یہاں پہ صوفیہ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ خدا کے گھر میں یہ سوچ کر جائے کہ میں اگرچہ گنہگار ہوں، میں اپنے گناہ اس قدر لیے ہوئے ہوں سر پر کے بخشوانے کے لائق نہیں ہوں، لیکن یہ سوچ کر جائے خدا کے گھر میں کہ میں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن کوئی نہ کوئی تو ایک نیکوکار اس صف میں کھڑا ہوگا، میں نہ بھی بخشوا سکا تو نیکوکار کے قریب کھڑے ہونے کا موقع تو ملے گا، اور صف میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس نیکوکار کے صدقے ہماری بھی اللہ بخشش کر دے، جیسے وہ بوڑھی عورت چاول کے چندانے لے کے کھڑی ہو گئی تھی لین میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے بہت زیادہ پیسہ دے کر خرید لیا. عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، مالک بن زار یہ وہ شخص تھا جس نے بیچا تھا آپ کو. جب عزیز مصر نے خرید لیا اور خرید کے جب اپنے گھر لائے تو بہت زیادہ خوش ہوئی. حضرت زلیخا نے جب دیکھا تو بہت ہی حسین خوبصورت یوسف علیہ السلام. تو اب زلیخا کی خدمت میں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے دے دیا کہ لو یہ تم اس کی دیکھ بھال کرنا. حضرت زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی. محبت کیوں نہ ہوتی، کیونکہ تھے ہی وہ بڑے حسین بہت خوبصورت.
ساتھ میں رہتے تھے، کام کاج کرتے تھے۔ جب بہت تھوڑا دن گزر گیا، یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، شباب جب آیا تو اور زیادہ حسین اور خوبصورت لگنے لگے، تو حضرت زلیخا کی نیت یوسف علیہ السلام پہ خراب ہو گئی، اور انہوں نے سوچا کہ ہم کسی بھی طریقے سے یوسف کو مجبور کریں ہمارے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو ایک مرتبہ حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہت اندر، بس 10-12 کمرے تھے، اس کے اندر لے جا کے یوسف علیہ السلام کو بند کر دیا، سب کمروں کو باہر سے اندر سے بند کر دیا، اور کہا کہ یوسف مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اور اس وقت زلیخا ایمان نہیں لائی تھی، کافرہ تھی، تو وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے اور میں اپنے آپ کو تمہارے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تم کتنے بھی تالوں میں بند کر دو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ زلیخا نے کہا یہاں کوئی نہیں آئے گا، تو کہا نہیں، میرا رب ہر جگہ رہتا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو زلیخا نے کہا اچھا، تو یہاں تو میرا بھی رب ہے، وہ پوجا کرتی تھی بت کو رکھے تھے، بولا یہ تو میرا بھی رب ہے، ایسا کرتے ہیں ہم اپنے رب کی آنکھ کو بند کر دیتے ہیں، ایک کپڑا رکھ دیا اس کی آنکھ پہ، بولے لو میرا جو رب تھا وہ تو آنکھ بند ہو گیا، وہ اب نہیں دیکھے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرا رب ایسا نہیں ہے کہ تم اس پہ کپڑا رکھ دو یا اس کو ڈھک دو، میرا رب ہر جگہ ہے، ہر وقت رہتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی کسی حالت میں نہیں چھپ سکتا۔ کل ملا کے تکرار ہوئی بہت دیر، پھر یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا کا ارادہ اچھا نہیں ہے، تو وہ دامن وہ چھڑا کے ہاتھ وہاں سے بھاگے۔ یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو زلیخا نے سارے دروازوں پہ تالا لگا دیا تھا کہ یہ بھاگے نہیں، لیکن اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ جب یہ بھاگے تو اپنے آپ دروازہ کھلتا چلا گیا، جیسے آج سینسر کا زمانہ ہے، دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو اپنے آپ دروازہ کھلا وہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ جو آج دیکھتے ہیں آپ، جیسے کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ دروازہ کھل جاتا ہے ایئرپورٹ پہ یا کہیں، یہ ایجاد کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا ہے۔ وہ سب سے پہلے جب بھاگے تو اپنے آپ دروازہ کھلتا چلا گیا، اور وہ بھاگتے چلے گئے۔ زلیخا نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ تارے ٹوٹ رہے ہیں، اپنے آپ دروازہ کھل رہے ہیں۔ زلیخا اور تیز بھاگی، بھاگتے زلیخا نے دامن پکڑا یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے، کہ دامن پکڑ کے اس کو روکے، لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ دامن ہاتھ میں آ گیا زلیخا کے، اور یوسف بھاگ گئے۔ اور جیسے ہی لاش کا دروازے سے جیسے ہی باہر نکلے، فوراً دیکھا کہ عزیز مصر وہیں کھڑا ہوا تھا دروازے پہ، وہ کہیں سے آئے تھے اسی وقت۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ پیچھے زلیخا بھاگ رہی ہے، آگے یوسف ہے، اور دونوں کو جب دیکھا تو عزیز مصر کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب زلیخا نے جیسے ہی عزیز مصر کو دیکھا کہ سامنے آ گئے تو وہ رونا شروع کر دیا زلیخا نے، کہ یہ غلام کیسا لائے تھے تم، یہ میری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، اور یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اس نے بہت کچھ شروع کر دیا، رونا دھونا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام خاموش کہ یار غلطی بھی اس نے کی ہے اور قصوروار مجھے بنا رہی ہے، مگر میں کیا کروں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی وہ پاک دامنی کا یہ نہیں ہے۔ ایک گواہ جو تھی، جو یوسف کو لے گئی تھی زلیخا تک، وہ زلیخا کی بکی ہوئی خادمہ تھی، وہ زلیخا کے سپورٹ میں تھی کہ ہاں صاحب یہ زلیخا صحیح کہہ رہی ہے، یوسف نے ایسا کیا، میں نے دیکھا اس کو آتے ہوئے، وہ گواہی یوسف کے خلاف دے دیا۔ تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے طرف سے کوئی گواہ ہے جو گواہی دے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب جا رہا تھا تو ایک عورت اپنے بچے کو گود میں دودھ پلا رہی تھی، مجھے اس بچے نے جاتے ہوئے دیکھا، اگر وہ بچہ میرے سامنے لے آؤ تو میں اس سے گواہی دلوا سکتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ 4 مہینے کا بچہ۔ عزیز مصر نے کہا کہ بچہ کیسے گواہی دے گا؟ کہا آپ لے آئیے تو میں گواہی اس سے پوچھ سکتا ہوں۔ بچے کو جب لایا گیا تو کہا ہاں یہی بچہ نے مجھے دیکھا تھا جاتے ہوئے، اور اسی بچے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں قصوروار ہوں یا بے قصور ہوں۔ تو عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا کہ بتاؤ یوسف کی غلطی ہے یا زلیخا کی غلطی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے،
حجرے کے اندر کیا ہوا وہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، مگر میں ایک پتے کی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ جو ہے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو غور سے دیکھیے، اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف کی غلطی ہے، اور دامن پیچھے کا پھٹا ہوا ہو تو زلیخا کی غلطی ہے، کیونکہ یوسف نے اگر ضد کی ہوگی یا زبردستی کی ہوگی تو آگے کا دامن پھٹا ہوگا، زلیخا نے چھڑایا ہوگا اپنے آپ کو، اور یوسف چھڑا کے اپنا دامن بھاگے ہوں گے، زلیخا نے زبردستی کری ہوگی تو زلیخا نے پیچھے سے دامن یوسف کا پکڑا ہوگا۔ تو دامن آپ دیکھ لیجئے بادشاہ صاحب، آگے کا پھٹا ہو تو یوسف قصوروار، پیچھے کا پھٹا ہو تو زلیخا قصوروار۔ دامن جب دیکھا گیا تو وہ پیچھے کا پھٹا ہوا تھا، اب زلیخا کو بہت شرمندگی ہوئی، عزیز مصر نے سمجھ لیا، لیکن عزیز مصر نے باہر میں بدنامی نہ ہو اس کو دبا دیا، اس بات کو، اور گھٹن رہی اور اندر اندر، لیکن وہ محبت کی جو خوشبو ہوتی ہے نا یہ پھیل جاتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں پاتا۔ وہ مصر میں مشہور ہو گیا کہ زلیخا کو یوسف سے پیار ہو گیا، اور جب یہ بات مشہور ہوئی تو مصر کی تمام عورتوں نے لعنت بھیجنا شروع کر دیا زلیخا پہ، کہ لعنت ہے یار زلیخا کی زندگی پہ، بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام کی محبت میں پھنس گئی اور غلام کو اپنا غلام سے پیار کرنے لگی، لعنت ہے زلیخا کی زندگی پر۔ اب جب یہ لعنتیں سب طرف سے آنے لگیں تو زلیخا کو پتہ چلا کہ عورتیں جو یہاں کی ہیں وہ مجھ پہ بہت لعن طعن کر رہی ہیں، مجھے بہت برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ تو زلیخا نے کہا کہ جو عورتیں مجھے برا کہہ رہی ہیں سب کے نام لکھ لو، سب کے نام لکھ کے لسٹ دی گئی کہ ان عورتوں کو آپ پر اعتراض ہے کہ آپ نے یہ ایک غلام سے محبت کر لی۔ تو زلیخا نے کہا کہ ان تمام عورتوں کو ہمارے محل میں فلاں دن دعوت کر دو کہ یہ سب ہمارے گھر میں آ کے دعوت کھائیں۔ ان تمام عورتوں کی دعوت کر دی گئی، زلیخا نے سب کو بلایا، یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے سجا دیا اور سجا کے ایک نقاب چہرے پہ ڈال دیا۔ جب یہ لوگ دعوت کھانے مہمان بن کے آئے زلیخا کے حویلی میں تو ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، ان کے آگے دسترخوان رکھا گیا، سب کو بٹھا دیا گیا دسترخوان پہ، اور زلیخا نے ان تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک لیمبو دے دیا اور چھری دے دی، اور کہا کہ آپ لوگ یہ اپنے ہاتھ میں رکھ لو، میں اس غلام کو آپ کے سامنے لا رہی ہوں جس کے وجہ سے آپ لوگ مجھ پہ لعن طعن کر رہی ہو، میں وہ غلام جیسے ہی آپ کے سامنے لا کے کھڑا کروں، آپ کا کام یہ ہے کہ صرف لیمبو کو آپ کاٹنا ہے، چھری سے لیمبو کو آپ کاٹ دیں اور کچھ نہ کریں۔ سب عورتوں نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، میں کاٹ دوں گی، لے کے آؤ غلام۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو بلوایا اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا چہرے سے نقاب اٹھایا گیا، پردہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا ہٹایا گیا، ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی زلیخا نے کہا لیمو کاٹ دو، تو لیمو جب انہوں نے کاٹنا شروع کیا تو لیمو کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی وہ عورتوں نے کاٹ دی، اور ان عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میری انگلی کٹ گئی، وہ یوسف کو دیکھتے ہی رہی۔ جب انگلی سب کی کٹ گئی اور وہ یوسف کو دیکھتی رہی تو تمام عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کے کہا ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان ہو سکتا ہے اتنا حسین؟ یہ تو انسان ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں، الا وملک کریم، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ ہے آسمان سے اترا ہوا۔ ما ھذا بشر، یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ انسان ہے ہی نہیں، الا وملک کریم، یہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترا ہوا ہے۔ یہ آج پوری کہانی آپ نے قرآن شریف میں آپ نے سنی ہے، تو اسی کی یہ آیت میں نے پڑھی، ما ھذا بشر الا وملک کریم۔ عورتوں نے اپنی انگلی کاٹ دی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے جب زلیخا نے دیکھا کہ انگلی الگ ہو گئی سب کی اور خون سے دسترخوان سن گیا پورا، فوراً اٹھی اور کہا ارے پردہ ڈھکو، اس کے اوپر پردہ رکھو ورنہ کہیں یہ سب کے سب اور نہ کچھ کر لیں۔ پردہ رکھا گیا چہرے پہ اور ان کو ہٹا دیے گا، یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے جب ہٹے
تو انہوں نے دیکھا کہ ارے انگلی کٹ گئی، اب ان کو درد محسوس ہوا، بولے میں نے تو لیمو کاٹی تھی، انگلی کیسے کٹ گئی؟ تو زلیخا نے کہا وہی تم سوال کا جواب میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لیمو دیا تھا نا میں نے کاٹنے، یہ انگلی کیسے کٹی تمہاری؟ اور تم کو ہوش بھی نہیں رہا، انگلی کاٹ لی تم نے، درد نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا؟ بولی زلیخا یہ حسن ہی ایسا تھا کہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا کہ میں کر کیا رہی ہوں۔ تو زلیخا نے کہا تم ہم پہ لعنت برسا رہی تھی، ارے تم سے تو پھر بھی میں لاکھ درجے اچھے ہوں کہ میں نے کتنے سال سے ان کو دیکھا، تم نے تو ایک جھلک دیکھا انگلی کاٹ لی، میں کتنے سال سے دیکھ رہی ہوں، کم سے کم میں نے تو انگلی بچا رکھی ہے، تم سے تو اچھی میں ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے۔ بتاؤ تم مجھے لعنت بھیج رہی تھی، اب بتاؤ تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا اتنا حسین خوبصورت چہرہ دیکھ کر کوئی اپنے آپ کو روک سکتا ہے؟ ان عورتوں نے کہا نہیں زلیخا تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، واقعی یہ کوئی بشر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، اس حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد ان دونوں کے کو اگر آپ مقابلہ میں دیکھیں گے تو مرد کو دماغ عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے، مرد میں عقل عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے مرد کو بازار کا حاکم بنایا، عورتوں کو گھر کا بنایا۔ مرد میں اللہ نے عقل زیادہ دی ہے، بٹوارے میں جب حصہ بٹتا ہے تو عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، مرد کو پورا۔ اگر 2 روپے ہوتا ہے تو 2 روپے میں اگر 2 بھائی ہے، 3 روپے اگر ہے، 2 بھائی اور 1 بہن ہے تو 1 روپے بھائی کو ملے گا، 2 بہن بھی اگر ہے تو 8 آنے بھائی بہن کو ملے گا، یعنی آدھا حصہ عورت کو اور پورا مرد کو، کیونکہ مرد جو ہے وہ عقل میں عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، پھر فرماتے نہیں کاٹی نہیں، عورتوں نے انگلیاں کاٹی نہیں، انگلیاں کٹ گئی، خود بخود کٹ گئی۔ خود سے کاٹنا اور ہوتا ہے اور دھوکے سے کٹ جانا اور ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں ایک تو عورت ناقص العقل، عقل کی کم، دوسری وہ انگلی کٹ گئی خود بخود، کاٹی نہیں۔ کس کو دیکھ کر؟ یوسف کے حسن کو دیکھ کر۔ آپ فرماتے ہیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے مصر کی انگلیاں ان کی خود بخود کٹ گئیں۔ میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ مکے کے بڑے بڑے عقل والے مرد، بڑے بڑے عقل والے مرد، عورت نہیں مرد، عورت کے مقابلے مرد زیادہ عقل رکھتا ہے، عورت کو عقل کم ہوتی ہے، تو عقل مند مرد میرے نبی کے حسن کو دیکھ کر انگلی نہیں اپنی گردن کٹاتے ہیں ان کے قدموں پہ گر کے۔ خود بخود سے انگلی کٹنا اور ہوتا ہے، جان بوجھ کر حضور کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی گردن کٹا دینا یہ اور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے اللہ کے رسول آپ کا حسن تو ایسا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے مرد اپنی گردن دھوکے سے نہیں جان بوجھ کے کٹاتے ہیں کہ رسول کو دیکھتے رہیں اور گردن ہم اپنا کٹاتے رہیں، یہ ہمیں اعجاز مل جائے۔ تو فرمایا کہ یہ میرے نبی کا حسن ہے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ کہانی پوری بتائی۔ اب آگے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام محل میں جب انگلیاں کٹ گئی اور ہنگامہ مچ گیا تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ زلیخا نے عزیز مصر سے رائے مشورہ کیا، بولے ایسا ہے دیکھیے عورتوں نے انگلی کاٹ لی، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو روکیں؟ اس کو ہٹا دیجئے میرے پاس سے، یوسف کو یہاں سے محل سے ہی ہٹا دیجئے تاکہ میں اس کو نہ دیکھوں نہ میں تڑپوں۔ کیا کرا جائے؟ تو اس کو لے جا کے جیل میں ڈال دیجئے، کہیں قید خانے میں بند کر دیجئے۔ اور کس طرح ہم بند کریں بھئی؟ کوئی گناہ بھی تو ہو، کوئی جرم بھی تو ہو، یہی ایک جرم رکھ دیجئے کہ زلیخا کے ساتھ ان کو غلط نظر سے دیکھا، یہی ایک جرم رکھ کر کے اس کو جیل میں بھیج دیجئے۔ تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل کی اندھیری کوٹری میں ڈال دیا۔ جس دن یہ جیل میں گئے تھے اس دن 2 آدمی اور ان کے ساتھ گئے تھے،
ایک وہ جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور ایک وہ جو بادشاہ کے پاس کھانا پکاتا تھا، باورچی۔ وہ لوگ بھی کسی جرم میں جیل میں گئے تھے۔ اب یہ تین لوگ ایک کمرے میں رہنے لگے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت دیتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پروردگارہ ہم تمام مومنین کو دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما، آفات ناگہانی زمینی و آسمانی بلیات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ، کورونا جیسے مہلک بیماریوں سے تمام عالم اسلام کے لوگوں کو محفوظ و مامون فرما۔ پروردگارہ یہاں جو مہلک بیماریاں ہندوستان میں بھی چل رہی ہیں، اپنے فضل و کرم سے اس مہلک بیماریوں کو جلد سے جلد دور فرما۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم تمام سامعین کو عطا فرما، اور تمام ہمارے سننے والوں کو مولا غیب سے روزیاں عطا فرما، دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، مومنین کے گھروں میں مولا خوشحالیاں عطا فرما، ہم سب کو امن و سکون کی زندگیاں عطا فرما، ہماری روزاؤں کو، عبادتوں کو، تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔